اپنی کامیابی اور ناکامی کو جاننے سے پہلے اس کو جانو جس کی یہ کامیابی ہے، جس کی یہ ناکامی ہے۔ پہلے خود کو جانو، خود اپنی نیچر کے بارے میں پہلے جانو۔ جیت اور ہار، ناکامی اور کامیابی کا زوال تو اس وقت اٹھاؤ کہ جب تم کو یہ معلوم ہو کہ تم کیا ہو۔ کیا تمہیں اپنی بینگ کا، اپنے ہونے کا احساس ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ تم پیس آف لائف ہو، زندگی کا معجزہ ہو؟ تم ہار یا جیت نہیں ہو، تم فتح یا شکست نہیں ہو، تم زندگی ہو۔ کیا اس سینسیشن سے آگاہ ہو جسے لائف سینسیشن کہتے ہیں؟ ایک ہے تمہارا ہونا اور ایک ہے تمہارا سوچنا کہ تم ہو۔ اس میں فرق جانتے ہو؟ تمہارا ہونا اور یہ خیال کہ تم ہو، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تمہارا ہونا کل ہونے کا ریفلیکشن ہے، عکس ہے، جبکہ تمہارا سوچنا کہ تم ہو تمہارے دماغ کا، تمہارے تھاٹس کا، تمہاری سوچوں کا ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے۔ اگر تم زندگی کے احساس کی ترنگیں محسوس نہیں کر سکتے، اگر بینگ کا احساس صرف دماغ، سوچوں سے ماخوذ ہے، تو پوری دنیا بھی تمہیں فاتح، کامیاب اور سکھی مان لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم خود کو ہارے ہوئے، ناکام اور دکھی ہی مانتے رہو گے۔ تمہارے اندر ایک گھاؤ ہے جسے صرف تم بھر سکتے ہو۔ دنیا کی تمام چیزیں، ساری کامیابیاں مل بھی جائیں تو اس گھاؤ کو نہیں بھر سکتی، کیونکہ یہ گھاؤ باہر سے بھرا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھکاری ہو اور کوئی حادثہ اسے تخت پر لے جائے تو بادشاہ بن کر بھی اس کا ڈر نہیں جائے گا، احساس کمتری نہیں مٹے گا، کیونکہ احساس کمتری کا تعلق کسی عہدے، رتبے، مال و دولت کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے باطن میں، نفسیاتی ڈھانچے میں موجود خلا سے۔ یہ خلا کائنات کی کوئی بھی چیز باہر سے آ کر نہیں بھر سکتی۔ پورے تو آپ خود میں ہی ہو سکتے ہیں، بھر تو تم خود کو خود ہی سکتے ہو۔ ہو سکتا ہے بادشاہ بن کر تم اس خلا پر پردہ ڈالنے کی کامیاب اداکاری کر لو، مگر تمہارے باطن کے سامنے تو تمہارا خلا ہمیشہ سوالیہ نشان کی طرح، کسی عفریت کی طرح موجود رہے گا۔ میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ کوئی شخص غریب ہو اور وہ دولت پانا چاہتا ہو تو اس کی منزل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، مقابلہ بھی وہ اپنے سے تھوڑے سے ہی خوشحال لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی شخص کافی ساری دولت کما لے تو اس وقت ایک عجیب ہی بات ہوتی ہے۔ اس وقت ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا غریب ہے، کیونکہ اب وہ اپنی دولت کا مقابلہ ہمسائے میں موجود کسی خان، گجر، بٹ سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ملک ریاض، میاں منشا اور بل گیٹ سے کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں کتنا غریب ہے۔ یہی معاملہ ملکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی مثال کو دیکھ لو۔ جب دونوں کے پاس انگریز کی چھوڑی چند بندوقیں تھیں تو اس وقت ایک دوسرے کا خوف کہیں کم تھا، مگر اب میزائلوں کے انبار ہیں، ایٹم بموں کی لائنیں ہیں، مگر عدم تحفظ کا خلا ہے کہ بھرنے میں نہیں آ رہا۔ اپنے لوگوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر بم اور میزائل بنانے کی دوڑ میں دونوں ملک لگے ہوئے ہیں، اور معاملہ صرف ہندوستان یا پاکستان کا نہیں، عدم تحفظ کا شکار ہر ملک یہی کر رہا ہے۔ یقین مانو ایسے ملکوں کو عدم تحفظ کا احساس جتنا اب ہے اس وقت نہیں تھا جب ان کا سیکیورٹی اپریٹس بہت محدود تھا۔ حفاظت کی تلاش میں ملک ہو یا فرد، اسے اپنے عدم تحفظ، اپنی کمزوری کا احساس اسی وقت زیادہ ہوتا ہے جب وہ بہت سا اسلحہ جمع کر چکتا ہے، کیونکہ دولت، حفاظت اور شہرت کا جو سفر بہت غربت، بے اسلحے اور بے نامی سے شروع ہوا تھا، اب وہ عفریت بن گیا ہے۔ اب وہ مقابلے کے بڑے میدان کو دیکھ رہا ہے۔ اب کنٹراسٹ سامنے ہے، جیسے کالی دیوار پر سفید لکیر تھوڑی سی بھی ہو تو نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت پیسہ کما لینے والے کو ہی اپنی غربت کا حقیقی احساس ہوتا ہے،
بہت اسلحہ جمع کر لینے والے کو ہی اپنے عدم تحفظ کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے ایک ایسی دوڑنے کی ٹھان لی ہے جس میں جیت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس چکر میں تم نوع انسانی کو ہی نہیں، تمام انواع کو خطرے میں ڈال کے بیٹھے ہو۔ تمہاری لالچ، تمہاری طاقت اور شہرت کی دوڑ نے سمندروں کی مچھلیوں تک کو زہریلا کر دیا ہے، ہواؤں کو گرین ہاؤس گیسوں سے آلودہ کر دیا ہے، انسانی حیات کی حرمت کو داؤ پر لگا دیا ہے، بلکہ خود اس زمین کو خطرے میں گھیر دیا ہے جو تمہارا گھر ہے۔ تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ دوسری انواع اور دوسرے لوگوں کو مٹاؤ، ان کا خاتمہ کرو تاکہ تم طاقتور کہلاؤ، فاتح نام ملے، لوگ کامیاب کہیں۔ انسان کے باطن کی یہی وہ فاش غلطی ہے جس نے انسان کو کائنات کی خطرناک ترین نوع بنا دیا ہے۔ فقیر کہتا ہے حفاظت چاہیے تو جھکنا ہے تحفظ، خطرے سے آزادی چاہیے تو مٹنا ہے آزادی۔ کبھی تم نے دیکھا ہے زوردار طوفان آتا ہے، بڑے درخت گر جاتے ہیں مگر چھوٹے درخت اور گھاس پھوس بچ جاتا ہے، بڑے درختوں کی جڑیں تک ہل جاتی ہیں مگر گھاس پھوس کی دھول مٹی تک اڑ جاتی ہے اور جڑیں بھی مزید مضبوط ہو جاتی ہیں۔ وہ درخت جو سینہ تان کر طوفان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں، طوفان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، اور گھاس پھوس اور چھوٹے درخت جو بچھ جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، طوفان کے ہمراہی ہو جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ زندگی کا بھید جاننا چاہتے ہو، حیات کا راز سمجھنا چاہتے ہو تو ان چھوٹے درختوں اور گھاس پھوس سے پوچھو۔ بڑے تناور اکڑے درختوں کے پاس نہ جاؤ، ان چھوٹے درختوں اور گھاس پھوس کو بڑے سے بڑی آندھی اکھاڑ نہیں پاتی۔ آخر کیا ہے ان کا راز؟ اتنے کمزور، اتنے نازک کہ بلی کا پاؤں اوپر پڑ جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں، مگر یہی کمزور گھاس پھوس ایسے طوفانوں کی لپیٹ میں آئے اور ان کی جڑیں بھی نہ ہلی، ذرا سی ان کی جڑ ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف بڑے بڑے درخت کی زمین میں کتنی گہری جڑیں ہوتی ہیں، مگر طوفانوں میں یک لخت یوں گرتے ہیں کہ جڑیں تک باہر آ جاتی ہیں۔ ان بڑے درختوں سے آخر کیا بھول ہوئی؟ ان سے ایک ہی بھول ہوئی، ان بڑے درختوں نے لڑنا چاہا، ان بڑے درختوں نے جیتنا چاہا، ان بڑے درختوں نے طوفان سے جنگ کرنے کی ٹھان لی، جبکہ چھوٹے موٹے درخت اور گھاس کے تنکے جھک گئے، تسلیم و رضا پلا گئے۔ انہوں نے کوئی جھگڑا نہ کیا، کوئی مزاحمت نہ کی، سرنڈر ہی کر دیا۔ انہوں نے طوفان کو دشمن ہی نہیں مانا تو لڑنے کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے۔ انہوں نے طوفان کی شدت کو بھی پیار سے گلے سے لگا لیا، انہوں نے کھیل سمجھا، جنگ نہ سمجھی۔ جس دن تم سمجھ گئے کہ زندگی جنگ نہیں کھیل ہے، تمہارے سارے سوال خود مر جائیں گے۔ تم نے زندگی کو جنگ بنا لیا، اب ہر کام میں مقصد ڈھونڈتے ہو، ہر کام کو سٹیپ سمجھتے ہو، آگے بڑھنے کا ایک سٹیپ، جیت کی طرف ایک اور قدم، کامیابی کی طرف ایک اور قدم۔ سوچو تم زیادہ خوش ہو یا بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کو کھیل سمجھتے ہیں، سارا دن کھیلتے ہیں مگر اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ بڑے والدین انہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، کچھ کر لو، کچھ پڑھ لو، کچھ بن جاؤ۔ بھائی وہ کر رہے ہیں، وہ زندگی کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ میں بنے ہوئے ہیں، انہیں ان بننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہیں، اور ہونے کے کھیل کا کیا مقصد؟ بچوں کو جب والدین کہتے ہیں کہ کھیلو مت، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تو انہیں والدین کی لاجک سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ فطری طور پر نیچر کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہونا کافی ہے، ہونے کے لیے کچھ خاص کرنا، کہیں جانا، آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ زندگی سیکھنی ہو تو بچوں سے سیکھو،
बड़ों के पास मत जाओ ज़िंदगी सीखने। हाँ, डॉक्टरी, वकालत, प्लम्बरी सीखने चले जाओ बड़ों के पास। इखलाक, इलाहियात चाहे सीखने चले जाओ मौलवी, पंडित, पादरी के पास। मगर ज़िंदगी सीखने जाना हो तो बच्चों के पास जाना, या उनके पास जो बड़े तो हैं मगर बच्चों जैसे हैं। तो बात यह है कि घास के तिनके आंधी के आने को हमला, चैलेंज नहीं समझते, वो उसे रास्ता दे देते हैं, वो उससे कोऑपरेट कर जाते हैं। वो तूफान से कहते हैं ठीक है बह जाओ, ये लो रास्ता, तुम और से देखो। छोटे दरख्त तुम्हें ज़्यादा ताकतवर लगेंगे, बड़े दरख्त अंदर से कमज़ोर थे, उन्हें आंधी खतरा लगी। खतरा कमज़ोर को ज़्यादा नज़र आता है, उन्हें आंधी चैलेंज लगी। कमज़ोर को हर वक्त ही डर होता है कि कोई उसे निगल न ले, खा न जाए, ताकत न छीन ले, शोहरत न छीन ले, हमला न कर दे। जाकर देखो अक़वाम मुत्तहिदा की बहसें, हमसाया मुल्क और दुश्मन मुल्कों की हर हरकत को अपनी सिक्योरिटी के लिए मुल्क खतरा समझकर चीख रहे होते हैं। तो जब आंधी आती है तो बज़ाहिर ताकतवर, तनावर और मजबूत दरख्त डर जाते हैं। बड़े दरख्त अंदर से कमज़ोर होंगे, इसलिए वो डर गए। उन्होंने रास्ता न दिया, तूफ़ान को कबूल न किया। उनकी अना को लगा ये इज़्ज़त का सवाल है, हम इतने ऊंचे बड़े तनावर दरख्त और एक तूफ़ान से हार मान लें। हाँ, उनकी इज़्ज़त बड़ी कमज़ोर रही होगी। उन्होंने ये सोचा कि तूफ़ान हमें उखाड़ने आया है। देखा नहीं, अमेरिका ने एक उसामा को, एक सद्दाम को भी अपनी ताकत के लिए कितना बड़ा ख़तरा मान लिया कि लाखों ज़िंदगियां लुक़्मे अजल बन गईं। इस बात को समझो, कोई तूफ़ान किसी को उखाड़ने नहीं आता, वो अपनी फितरत पर होता है, वो अपने होने के फ़र्ज़ को निभा रहा होता है, वो किसी को उखाड़ने पछाड़ने नहीं आता। आंधी को बड़े दरख्त से क्या दुश्मनी होगी और घास के तिनकों से क्या प्यार होगा। आंधी तो अपनी ही फितरत का इजहार करती है, उसे क्या लेना उन दरख्तों से। ये उसका रवैया है, ये उसके होने का तर्ज है, बहना उसका तर्ज हयात है। वो किसी को तोड़ने, अखाड़ने, पछाड़ने के लिए नहीं बहती। लेकिन बड़े दरख्तों के दिल में ज़रूर कोई डर रहा होगा, उनकी इज्जत का सवाल होगा। लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या कहेंगे, एक तूफ़ान से, मामूली सी आंधी से हम हार गए। उन्होंने तूफ़ान के फितरी इजहार को अपने लिए चैलेंज समझा और बिला वजह ही चैलेंज समझा। तूफ़ान किसी के लिए कोई चैलेंज नहीं था, बस वो था। ये दरख्त दुनिया में न होते तो भी तूफ़ान ऐसे ही बहता। उसे इन दरख्तों से क्या लेना देना था। जब ये दरख्त नहीं थे तब भी तूफ़ान बहते थे, आंधियाँ चलती थी, लेकिन दरख्त की अपनी अनाड़े आ गई। दरख्त ने जाना, मैं जो इतना ताकतवर हूँ, तनावर हूँ, ये आंधी मेरे लिए चैलेंज है, लड़ूंगा, जीत कर दिखाऊंगा। आंधी टूट कर रहेगी, मगर याद रखो कभी कोई आंधी नहीं टूटती, हमेशा दरख्त ही टूटता है। ज़िंदगी नहीं बिखरती, हमेशा अना ही बिखरती है। तस्लीम और रज़ा नहीं मिटता, अना और गरूर ही मिट कर रहता है। इसलिए बड़े दरख्त टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो जड़ें तक हिल जाती हैं। याद रखो, जड़ें आंधी से नहीं हिलती, जड़ें तूफ़ान से नहीं हिलती, जड़ें टकराने से हिलती हैं। दरख्तों की रेजिस्टेंस, उनकी अपनी मज़ाहमत, उनकी खुदकुशी बन जाती है। सोचो, जो आंधी छोटे छोटे से दरख्तों और घास के तिनकों तक को नहीं मिटा सकती, वो बड़े बड़े तनावर दरख्तों को कैसे गिरा पाती। दरख्त, बड़ा दरख्त गिरता है रेजिस्टेंस की वजह से, मज़ाहमत की वजह से, मुकाबले की वजह से, कोशिश और जद्दोजहद की वजह से, लड़ने की चाह की वजह से। फतह की लालच उसे गिराती है, जीतने की तमन्ना उसे मिटाती है, कामयाबी का ख्याल उसे ज़िवाल के पाताल में ले जाता है। ये जो तुम कहते हो तुम नाकाम हो, तुम्हें कामयाबी चाहिए, तुम ज़िवाल में हो, रूज चाहिए, तुम्हारे हुए हो जीत चाहिए, ये चाहत है तुम्हारा दुख।
یہ خواہش ہے تمہارا زوال۔ یہی دماغ کے اندھیرے کمرے میں بنی گئیں سازشیں ہی تمہارا بی پی، شوگر، ہارٹ اٹیک اور کینسر ہیں۔ تم نے زندگی کو جنگ سمجھ لیا ہے اور خود زرہ بختر سپاہی بنے پھر رہے ہو۔ ہر وقت خطرے کی بو سونگھتے پھرتے ہو کہ کہیں کوئی گھات لگا کر تو نہیں بیٹھا، کہیں کوئی حملہ آور تو نہیں چھپا بیٹھا۔ تم سوچتے ہو تم لوگوں سے لڑ رہے ہو، تم سچویشن سے لڑ رہے ہو، نہیں تم زندگی سے لڑ رہے ہو، کسی اور کے ہونے سے لڑ رہے ہو۔ اپنے ہونے سے زیادہ تمہیں دوسرے کے ہونے کا احساس ہے، اس لیے تمہاری زندگی کی لگامیں دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جو لڑ کے گرتا ہے وہ دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، کیونکہ جو لڑ کے گرتا ہے اس کی وہ جڑیں ہی ٹوٹ جاتی ہیں جو اسے پھر سے اٹھا سکتی تھیں۔ یہی آندھیاں چھوٹے پودوں کو بھی جھکاتی ہیں، سر نگوں کرتی ہیں، زمین سے ملا دیتی ہیں، مگر وہ لڑ کے نہیں جھکتے، جیت کی کوشش میں نہیں زمین کو گلے سے لگاتے، بلکہ طوفان کو رستہ دینے کے لیے جھکتے ہیں، عاجزی سے جھکتے ہیں، سرنڈر میں جھکتے ہیں، اس لیے دوبارہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں نہیں ٹوٹتی۔ اور جب طوفان آندھی گزر جاتا ہے تو وہی زمین سے لگے چھوٹے پودے پھر کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں، جھول رہے ہوتے ہیں، ویسے کہ ویسے زندہ، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تر و تازہ، زیادہ خوش۔ یہ آندھی کے سامنے سراپا تسلیم ہو جانا انہیں اور بھی زندہ کر جاتا ہے۔ یہ آندھی جاتے ہوئے ان کی دھول مٹی بھی اڑا لے جاتی ہے اور فریش کر جاتی ہے۔ یہ آندھی تو گویا ان کے لیے غسل صحت بن جاتی ہے۔ وہ آندھی جو بڑے درختوں کی دشمن ثابت ہوئی تھی ان کے لیے دوست بن جاتی ہے۔ یہ طوفان انہیں زندگی کے کچھ اور رنگوں سے آشنا کر جاتا ہے، زندگی کے معنی بتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طوفان ان کے لیے چیلنج نہیں تھا، مقابلہ نہیں تھا، بلکہ زندگی کا بس ایک موڑ تھا۔ اور اب آندھی جا چکی ہے اور چھوٹے پودے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، زندگی کے مزید تجربوں سے بھر کے کھڑے ہیں۔ ان کی جڑیں طوفان اور مضبوط کر گیا، کیونکہ زندگی کا ہر نیا تجربہ جڑوں کو مضبوط کر جاتا ہے۔ یہ چھوٹے درخت آندھیوں کے بل پر اور زیادہ توانا ہو گئے اور زیادہ مسرت سے بھر گئے۔ طوفان ان کا کچھ بگاڑتا نہیں اور بنا جاتا ہے۔ اس لیے فقیر کہتا ہے، تحفظ چاہتے ہو تو جھکنا سیکھو، جیت چاہتے ہو تو ماننا سیکھو، کامیابی چاہتے ہو تو تسلیم و رضا کو گلے سے لگا لو۔